السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قصص کی آیت نمبر 62 سے کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں، قرآن کو صحیح احادیث یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اور صحابہ اکرام نے جس طرح قرآن مقدس کو سمجھا اور عمل کیا، اس طریقے سے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ تو یہ کس کو پکارا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا درجہ دیتے تھے، اللہ کا حق دیتے تھے۔ اور یہ کس دن کی بات ہے؟ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، یہ دن ہے حشر کے میدان کا دن، یہ وہ دن ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے، یہ وہ ہولناک دن ہے کہ اس کی ہولناکی اسی سے پتہ چل جائے گی کہ جب ہم اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور ہم اپنے اعمال کے مطابق نکالے جائیں گے، اسی دن اس کی ہولناکی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ جو چیز ہم قرآن مقدس کے اندر پڑھتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی اقوال سے، آپ کی احادیث سے ہم جو چیز سنتے تھے، وہ چیز تو آج صحیح ہو گئی۔ آج تو ہم اپنی قبروں سے نکال دیے گئے، آج تو ہم حشر کے میدان میں حاضر ہو رہے ہیں، جس میدان کے اندر پہلے انسان سے آخر انسان تک، پہلے جنات سے آخری جنات تک، اور ہر مخلوق اس میدان کے اندر اکٹھا ہے۔ وہ میدان واقعی سچا نکل گیا۔ وہ بات جو سنتے تھے اور جو سنتے تھے اور پڑھتے تھے، وہ ساری کی بات حقیقت ہو گئی، اور ہم اپنے اعمال کے مطابق نکالے جا رہے ہیں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا، یہ کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھتا، یعنی وہ اندھا نکالا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسے ندا لگائے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں، تو نے اسے نظر انداز کر دیا، آج تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ کوئی اپنے اعمال کا بوجھ لے کر کے اٹھے گا، کوئی اپنے اعمال کو بری شکل میں اپنے سامنے پائے گا، اور اس طریقے سے سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے نکالے جائیں گے اور خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ ہولناکی اس دن کی پیدائش سے ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کے اندر اور بھی بہت سی جگہ میں اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں فرمایا، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 94 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 94، اور جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ایسے ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے ہو۔ جس طرح پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا، یعنی بغیر کپڑے کے، اللہ رب العزت اسی طریقے سے بغیر کپڑے کے ہمیں اس قبر سے نکال کر کے اس کے حضور اکیلا اکیلا حاضر کیا جائے گا۔ یعنی ایک ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور اپنے سوال و جواب کو حل کرے گا، یا اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 94 کے اندر، اور جو مال و متاع ہم نے اسے عطا فرمایا تھا، یعنی دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع اللہ نے اسے دیا تھا، وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ پھر اللہ کہے گا کہ جو بھی مال و متاع تمہیں دیا تھا، سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جیسے ہم نے تمہیں برہنہ پیدا کیا تھا، آج تم پھر سے ویسے آ گئے ہو اور اکیلے اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہوئے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو نہیں دیکھتے، جس کا دنیا کے اندر تمہیں بہت زیادہ دعویٰ تھا کہ فلاں ہماری سفارش کروا دیں گے،
تو آج تو ہم تمہارے کوئی سفارش نہیں دیکھتے. اور یہ ہند و پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ بہت زیادہ اس بر شریر کے اندر ہے کہ فلاں ہماری سفارش کروا لیں گے، فلاں کا ہم دامن پکڑ لیں گے، فلاں ہمیں نجات دلوا دیں گے. اللہ رب العزت وہاں فرمائے گا سورہ انعام آیت نمبر 94 کے اندر آپ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے پاس قرآن مقدس کھلا ہوا ہے، اس کے ترجمے کے اندر آپ نظر رکھیں. اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں پاتے. اللہ فرمائے گا کہ آج تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہے تمہارے سامنے. یعنی مکہ کے مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا اور آج یہاں کے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، بالکل ایک جیسا، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ فریاد ہماری اللہ تک پہنچا دو. اس کو بھی اللہ رب العزت، یہ شرک ہے کہ تم اللہ رب العزت کو ایسا نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا کمزور سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتا. سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی شرک کہا ہے کہ تم اسے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ فریاد ہماری اللہ تک پہنچا دیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی شان میں شرک ہے. اور ہم تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی نہیں پاتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے. مطلب دنیا کے اندر تمہارے بہت دعوے تھے کہ فلاں ہماری سفارش کریں گے یا فلاں ہمیں بخشائیں گے. اور بعض دفعہ تو ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کو لکھ کر کے دیتے ہیں کہ جنت میں اتنے باغ تمہارے لیے ہیں، اتنے درخت تمہارے لیے، اتنی زمین تمہارے لیے، دنیا میں لکھ کر کے اور سائن کر کے بھی ان کو دیا کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور انہیں بھی اللہ رب العزت ہدایت دے، ورنہ حشر کے میدان میں ان کا حشر بہت خطرناک ہوگا. تو جن کی برائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں، آج یقیناً تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے. اب دنیا کے جو تعلقات تھے تمہارے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، اور وہ تم سے گم ہو گئے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. دنیا میں بہت جن کے بارے میں گمان تھا کہ یہ ہماری آخرت کی بھی بگڑی کو بنا دیں گے، دنیا کی بھی بگڑی کو یہی بناتے ہیں. یہ اندھ وشواس کے ساتھ تو دنیا میں جیتے رہے کہ جتنی بھی ہمارے لیے خوشیاں آ رہی ہیں وہ سب انہی کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جو مصیبتوں سے ہم بچ رہے ہیں وہ سب یہی بچا رہے ہیں. صبح اور شام ان کے پیچھے تم قصیدے گڑتے ہوئے تم چلے آ رہے تھے. تو یہ جو اندھ وشواس کے اندر جو تم ڈوبے ہوئے تھے اور حشر کے میدان کے اندر بھی اسی کے ساتھ تم حاضر ہوگے، تو اللہ فرماتا ہے وہاں یہ سارے رشتے ان کے ٹوٹ جائیں گے. اور وہاں پہ کس طریقے سے رشتے ٹوٹیں گے ان آیتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. پھر سے واپس آئے سورہ قصص آیت نمبر 62 کے اندر، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، یعنی مشرکوں کو پکارے گا حشر کے میدان کے دن، پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے. دنیا کے اندر تم حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی تو تم فلاں کے پاس چلے جاتے، فلاں کے پاس چلے جاتے، اور یوں سمجھتے کہ تم اس سے اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہو، اپنے رزق کو کشادہ کر سکتے ہو، بیماری سے تم اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو. وہ زندگی اور موت کو دے سکتا ہے، وہ تمہیں عزت اور ذلت دے سکتا ہے، وہ تمہیں رزق دے سکتا ہے. تم یہ دنیا میں اس کو سمجھتے تھے. آج تو بہت ہولناک دن ہے. آج تو ساری کی ساری انسانیت اور سارے کے سارے جن اور ساری کی ساری مخلوق ایک میدان کے اندر آ چکی ہے. آج تو سب کے نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جانا ہے. آج تو سورج بھی ایک میل کی دوری پر آ چکا ہے. لوگ پسینے سے، اپنے پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. یہ ایسا ہولناک دن کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی میں وہ تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ؟ بلاؤ انہیں، وہ تمہاری پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیں، بلاؤ انہیں. اس انداز میں اللہ رب العزت نے انہیں للکارے گا. اور پھر وہ لوگ کہیں گے، آیت نمبر 63، وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. وہ مجرم کیوں مجرم ہو گئے؟ کیونکہ یہ شرک ہے، مشرک ہے. آیت نمبر 62 میں آپ دیکھیں یہ کنہیں پکارا جا رہا ہے؟ یہ انہیں پکارا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اللہ رب العزت کا حق دیتے تھے. تو وہ ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مشرک ہے، ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. تو وہ کہیں گے، اب دیکھیے وہ اپنے آپ کو کیسے بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
انصاف ہوگا، وہاں پہ کوئی اپنے آپ کی بات رکھ کر کے یا اپنی چرب زبانی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے کہ کس نے کون سے عمل لے کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی نظر سے ہم اپنے کسی عمل کو بچا نہیں سکتے۔ ہم اپنے نہ برائی کو بچا سکتے ہیں نہ اچھائی کو، نہ اچھائی ہم سے کھو سکتی ہے اللہ رب العزت کی نظر سے۔ تو وہ لوگ جن پر حکم ثابت ہو چکا، یعنی عذاب ثابت ہو چکا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بچنے کے لیے ان شرک کی طرف بلانے والوں کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ کچھ شرک کی طرف اور بدعات کی طرف بلانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ شرک کی دعوت دینے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں شرک کی طرف لگایا تھا، انہوں نے ہمیں غلط تعلیم دی تھی، انہوں نے ہمیں غلط گمراہ کیا تھا۔ تو وہ کیا جواب دیں گے اس میں؟ ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے گمراہ ہم تھے۔ وہ کہیں گے ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے بھی انہیں گمراہی کی طرف بلا دیا۔ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لفظ کے اوپر آپ غور کریں کہ وہ کیا کہیں گے، ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اظہار برات کر دیں گے کہ ہم نہیں جانتے ان کو، یہ ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی عبادت نہیں، یہ اپنی نفس جو کہتی ہے، جو دل کہتا ہے، یہ وہ کرتے ہیں، جو ان کی مرضی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو یا ہم سے دعا کرو یا ہمارے سامنے آ کر کے سجدہ کرو یا ہمارے ہاتھ چوم لو یا فلاں کر لو فلاں کر لو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ بھی اپنا پلو جھاڑنے کے لیے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے یا ہم نہیں جانتے یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو اظہار برات کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیں یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے برات کرتے ہیں۔ جیسے آگے آپ اور دیکھیں، اور ان سے کہا جائے گا، آیت نمبر 64، اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شرکا کو بلاؤ، مطلب تم اللہ کے علاوہ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اس کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ آج بھی جواب نہیں دیتے، اس دن بھی وہ جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے کہ کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اب اس دن انہیں سمجھ میں آئے گی اور وہ کہیں گے کاش ہم ہدایت پر چلتے ہوتے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت آئی تھی، کاش کہ ہم اس ہدایت پر چلتے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ تو اسی چیز پر ہم واپس آتے ہیں کہ یہ اظہار برات کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں جو مشرک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کی عقیدت ہوتی ہے، جو اس کا شرکا ہوتا ہے، جس کو وہ اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ اس سے ایک الگ قسم کی محبت کرتا ہے۔ یہ آستھا کی محبت الگ ہوتی ہے، یہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ یہ اس کی پونجی ہوتی ہے، مطلب سب کچھ چلا جائے لیکن یہ چیز وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اب اس کے سامنے اگر اس کی رشتہ داریاں بھی آ جائے تو وہ اسے کاٹ دے گا، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا بچہ، اس کے خاندان اور قبیلے کے ہی لوگ کیوں نہ آ جائیں، یہ اس آستھا میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے رکھتا ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے، رات میں ہو یا دن میں ہو، بس وہ اسی کو وہ یاد آتا ہے اور اسی کو وہ سب کچھ اپنا سمجھتا ہے۔ تو اس سے جو اس کی آستھا ہوتی ہے یہ اس کی پونجی بن جاتی ہے، پھر وہ اس کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پکڑتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے، تو وہ اس قدر ناراض ہوئے کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سے نکل جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے مار کر کے ختم کر دوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اس آستھا کے سامنے اس کا خود کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ اس کو ختم کر دینے میں اور ہٹا دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایسی زبردست آستھا، ایسی زبردست محبت اور ایسا زبردست بندھن
اس دن حشر کے میدان میں کیا ہوگا کہ اظہار برات کر دے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا تجھ سے کوئی عقیدت نہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی محبت کے رشتے ہیں، جیسے باطل معبود کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، یا بیٹے اور باپ کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، ماں اور بیٹے کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، بھائی بھائی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، نسبی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، کسی بھی قسم کے رشتے ہو، حشر کے میدان میں یہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے ہیں۔ جن رشتوں کو نبھانے کی وجہ سے، جس رشتوں کو پالنے کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے رشتے ختم ہو جانے والے ہیں، سوائے ایک رشتے کے۔ اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے لیے محبت کیا جانے والا رشتہ۔ ہم اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ رشتہ باقی رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 67، سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا متقیوں کے سوا سب دشمن بن جائیں گے۔ متقی آپس میں ہی ان کا، کیونکہ رشتہ محبت کا جو تھا وہ اللہ رب العزت کے لیے تھا، اللہ کے لیے وہ محبت ایک دوسرے سے کرتے تھے، ان کے علاوہ، ان کے تقوی کے رشتے کے علاوہ یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جانے والے ہیں۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اظہار برات۔ اس تعلق سے چند آیتیں بھی آپ دیکھیں، سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مریم، اور ان لوگوں سے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس سے دعا کیا جائے، جس سے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کو طواف کیا جائے، جس سے منت مانگی جائے، جس سے آستھا رکھی جائے، جس سے ہونے کا یقین کیا جائے، جس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی جائے۔ یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آتی ہے۔ پرستش بھی اور اطاعت بھی، یہ دونوں چیز عبادت کے اندر آتی ہے، اور عبادت ہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر سے اب آیت کو دیکھیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی آستھا کسی اور کے اوپر بھی رکھتے ہیں، پرستش کسی اور کی بھی کرتے ہیں، اور اطاعت کسی اور کی بھی کرتے ہیں، حرام اور حلال کسی اور کا بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ہوں۔ کیوں معبود بنا لیے؟ اس لیے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، دنیا میں ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے، ان کی مصیبتوں کو دور کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ ان کو مددگار بنا لیے، ہرگز نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات۔ قرآن کے اوپر نظر رکھیں، سورہ مریم آیت نمبر 81، اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ معبودان باطل، یعنی وہ جھوٹے معبودان باطل ان قریب ان کے پرستش سے انکار کر دیں گے۔ آج جو ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، وہ حشر کے میدان میں ان کی پرستش سے انکار کرنے والے، ان کی عبادت سے انکار کرنے والے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی عبادت سے فوراً انکار کر دیں گے کہ یہ اللہ، جب تک میں ان کے سامنے تھا، جب تک ان کے بیچ میں تھا، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ برات کا اعلان کر دیں گے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ان قریب ان کے پرستش سے انکار کر دیں گے اور ان کی دشمنی ہو جائے گی۔ اب ایسے میں ان کی دشمنی ہو جائے گی۔ اب دنیا میں کیونکہ ان کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور جب وہاں پر انہوں نے جن کی یہ عبادت کرتے تھے انہوں نے ان کو پیٹ دکھا دیا کہ ہم ان کو نہیں جانتے، تو اب یہ اس سے دشمنی کریں گے۔ کوئی فائدہ ہوگی دشمنی؟ آج اگر ہم برات کا اعلان کرتے تو فائدہ مند ہوگا۔ ایک اور آیت دیکھیں، اس میں اور زیادہ واضح طور پہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی، سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، سورہ احقاف آیت نمبر 5، 6۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہم جو پیمانہ بناتے ہیں گمراہی کا کہ فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے، اللہ رب العزت نے جو پیمانہ بتایا ہے اس سے بہتر کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گمراہ کون؟ گمراہی ہے کیا چیز؟ اب اللہ رب العزت کی زبان، اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے اندر ہم سنتے ہیں،
اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ایک ہے، واحد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے سوا اب اس کے اندر سارے فرشتے بھی آ گئے اور سارے انسان بھی آ گئے، سارے نیک لوگ بھی آ گئے اور سارے گنہگار بھی آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، جماعتات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ہر قسم کی مخلوق اس کے اندر شامل ہو گئی۔ پھر سے دیکھیں، اور اس شخص سے گمراہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارے، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ پکار رہا ہے یعنی اپنی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسے وہ پکار رہا ہے، جس کو وہ دعا کر رہا ہے، تو جو انہیں پکارے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں گے، قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ، اس سے کلیئر، اس سے صاف بات اور کیا ہو سکتی؟ پریشانی یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے باوجود یہ اللہ رب العزت کے کلام کو نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں یہ پیغام ان کے اوپر نازل ہوا ہے؟ اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ جس دن سمجھ کر کے پڑھ لیں گے، یعنی اپنی زبان میں پڑھ لیں گے، ساری بات سمجھ میں آ جائے، کسی کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہوں، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کتنا کلیئر یہاں پہ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا گمراہ شخص جو اللہ کے سوا انہیں پکارے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ دعا کو قبول نہیں کر سکتا، یعنی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا اور کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، اور وہ ان کی پکار سے، اور پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اور وہ ان کی پکارنے سے بالکل بے خبر ہے۔ اللہ اکبر، ان کے پکارنے سے بھی وہ بے خبر ہے، کچھ نہیں پتا ان کو کون آیا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخر آیتوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، وقت کے نبی ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال انتقال کرنے کے بعد انہیں زندہ کیا اور کہا کہ تم یہاں کتنا رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، میں 1 دن رہا، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، کچھ نہیں پتا، کون آیا کون گیا، کتنی ڈیگیں بنی اور کتنے جو ہے چڑھاوے چڑھے اور کتنی اگربتیاں لگی، کچھ نہیں پتا، اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، دیکھیے یہ دن آپ کی اور میری زندگی میں بالکل آنا ہے، بالکل اس طرح آنا ہے، اس طرح یقینی ہے جس طرح ہم سوتے ہیں صبح کا پلان کر کے کہ صبح اٹھ کر کے یہ کرنا ہے، جس طرح ہم سوتے ہیں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم مر جاؤ گے، اور جس طرح تم اٹھتے ہو اس طرح پھر سے اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں۔ اسی طرح یقین کر لیں ہم کہ جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں اس طرح ہم حشر کے میدان میں حاضر ہونے والے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، ان کی پرستش سے بھی انکار کریں گے اور الٹا ان کے وہ دشمن ہو جائیں گے جن کے لیے آج دنیا میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کا اعلان، برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، سورہ عنکبوت آیت نمبر 25، تم نے اللہ کے سوا دنیاوی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے بتوں کو ٹھہرا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تمہارے بعض کا انکار کرے گا اور تمہارا بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بعض کو لعن طعن کریں گے کہ ہم دنیا میں اس کے پیچھے لگے رہے لیکن آج یہ ہمارا منکر ہو رہا ہے، وہ بھی لعن طعن کرے گا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ سب اس سے خالق کائنات جو حقیقی خالق ہے اس کے سامنے جا کر کے ایک دوسرے کو اس طریقے سے جھٹلانے والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166، 166 اور 167، 167 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اس دن کفر کے پیشوا، یعنی کفر کو بڑھاوا دینے والے، اس دن پیشوا جو لوگ ہوں گے، شرک کے جو پیشوا ہوں گے، اپنے پیروں سے بیزار ہو جائیں گے، اپنے حاجت روائی جس بصیر کو سائد کرتے ہیں ان سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب الہ دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ جو آج ان کے بہت مضبوط تعلقات آپ کو نظر آ رہے ہیں،
جن تعلقات کے بنا پر یہ توحید پرستوں سے بات کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سارے تعلقات ان کے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ٹوٹ جانے والے ہیں، تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حالت دیکھیں گے، پھر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے ایک بار واپس ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس دن حشر کے میدان میں کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار اور دنیا میں جانے کو مل جاتا۔ تو یہ جس طرح ہم سے بیزار ہوئے ہیں آج حشر کے میدان میں کہ ہماری کوئی مشکل کو دور کرنے کے لیے اور کوئی حاجت کو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہمارے دشمن ہو رہے ہیں الٹا۔ اگر ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کو مل جائے تو ہم کیا کریں گے کہ ان سے اسی طریقے سے بیزار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور توحید پرست آج ان سے اسی طرح بیزار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ سن چکے کہ وہ مشرکوں سے کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے شرک، ان سے مشرکوں سے اور ان کے شرکا سے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی قول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں تم سے اور تمہارے شرکا سے جن کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہوں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو کل حشر کے میدان میں یہ حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہم یہ عمل کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو زندگی اور موت کا دینے والا، بیماری کا ٹھیک کرنے والا اور عزت اور ذلت کا دینے والا، رزق کا دینے والا ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ صرف اور صرف اللہ ہے، باقی سب سے ہم بیزاری کا اعلان کر دیں کہ یہ ہمیں عزت اور ذلت نہیں دے سکتا، یہ ہمیں رزق نہیں دے سکتا، یہ ہمیں خوشیاں اور یہ ہمیں غم نہیں دے سکتا، یہ سب ہم نے کس کو بنا کر کے رکھے۔ کل کی کلاس کے اندر اس کے تعلق سے بہت اہم بات آنے والی ہے، ہم خود اس میں کاٹ جانے والے کہ ہم نے بھی اپنا الہ کس کو بنا رکھا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اوپر پھر سے غور کریں۔ یہ حالت پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے ایک بار واپسی ہوتا، ایک دن واپسی کا ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آتش جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، انہیں پھینکا جائے گا۔ یہ حسرت بن کر کے ان کے یہ جو آج کے اعمال ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے انہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو یہ وہاں پہ اس طریقے سے اللہ رب العزت حسرت کے ساتھ ان کے سامنے لے کر کے آئے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 66 میں واپس آئیں۔ 65 کے اندر 64 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، 64 میں آخر میں تھا کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں حشر کے میدان میں کہ کاش ہم ہدایت پر ہوتے، کاش ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلے ہوتے، ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی کامیابی کا صرف ایک راز، اور وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اس کے علاوہ نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے اور نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ آج ہم نے کیا جواب دیا ہے رسولوں کو؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے سامنے آئے اور اس احکام کا ہم نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دہی قبر میں بھی ہونے والی ہے۔ قبر میں جو پہلا سوال ہوگا من ربوں کا ما دینوں کا، اور تیسرا یہی سوال ہوگا کہ یہ کون ہے، کیا جواب دیا تھا تم نے ان کو، کیا انہیں نبی مانا تھا، کیا ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو قبول کیا تھا، کیا محمد الرسول اللہ کہا تھا؟ یہ کہہ دینا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، رسول اللہ کہہ دینا یعنی اللہ رب العزت کا نبی اور رسول کہہ دینا آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ تو اس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ان کا جو پیغام تھا توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، کیا جواب دیا تھا اس کا؟ جو احکام و شریعت تمہارے اوپر لے کر کے آئے تھے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی، یعنی اندھے ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔
اس دن جب حقیقت سامنے آ جائے گی اور جب ان کے نام اعمال کھولے جائیں گے اور ان کے عمل کے مطابق انہیں جب اجر دیا جانے لگے ہوگا، تو یہ ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کریں گے کہ کس کا کیا حال ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا، کوئی کسی کا حال دریافت کرنے والا، کوئی کسی کے بارے میں جاننے والا کچھ نہ ہوگا وہاں. وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کر سکیں گے. اللہ ہم سب کو ایسے ہولناک دن سے محفوظ کر دے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے. جانے انجانے میں جو ہم سے شرک ہوا ہے، اے خالق مالک تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو ہمارے اس شرک کو، جو بدعات ہوئی ہے، جو تیرے خلاف ہم نے زندگی کو گزارا ہے، جو ہم نے نمازوں کی ناقدری کی ہے، جو ہم نے رشتہ داریوں کی ناقدری کی ہے، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اور اس حشر کے میدان کی اس رسوائی سے ہمیں محفوظ کر لے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 67. البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. بات کس عمل کی چل رہی ہے؟ صرف شرک کی بات چلی. شرک اور توحید اور حشر کے میدان میں ان شرکا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ان چند آیتوں کے اندر. آیت نمبر 62 سے 67 تک ہم نے دیکھا. تو یہ شرک جیسا خبیث گناہ، یہ ایسا گناہ کہ جو انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے ختم کر دیتا ہے. مشرک یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. مشرک جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا، اسے جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. مشرک اللہ نے فرمایا جیسے آسمان سے گر جانے والا، یا اسے چھوڑ دیا جائے اور اسے تکے اور بوٹی کر کے جو ہے پرندے اچک لے، یہ ایسا شخص ہے. مشرک ایسا شخص جس کی ساری نیکیاں اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. ایک شرک اور ساری نیکیاں ختم. مشرک ایسا شخص جس کے لیے میدان کارزار میں اللہ رب العزت نے اس کو سبق سکھانے کا حکم دیا. ایسا کبھی گناہ، لیکن اس گناہ کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم رب ہے کہ اس کا حق مارا ہے. اس نے ساری کائنات کے خالق اور مالک کا حق، جس نے اسے اکیلے پیدا کیا، جس نے اسے کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے اسے روح دیا، جس نے اسے جسم دیا، جس نے اس کو زمین سے اور آسمان سے رزق نکال کر کے دیتا ہے، جس نے اس کی دھڑکن کو شروع کی، جس نے اس کو آکسیجن دیا. وہ رب جو اکیلا اس کا خالق اور مالک ہے اور رازق ہے، اس کے ساتھ اس نے غداری کیا ہے، اس کا حق دوسرے کو دیا ہے. لیکن وہ رحمان، اس قدر رحمان ہے، اس قدر رحمان ہے کہ وہ ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. موت کے پہلے توبہ کر لو. اور توبہ کی کیا شرائط ہے؟ کب توبہ قبول کرے گا؟ کس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ 3 چیز بتائی. البتہ جس نے توبہ کی، سب سے پہلی چیز تو وہ نادم ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے اپنے رب کا حق بے جان چیزوں کو یا جاندار چیزوں کو اس کی مخلوق کو دیا ہے، اس کے محتاج کو دیا ہے. بنائی ہوئی چیز اس کی ہمیشہ محتاج رہتی ہے، ہم نے اس کو دیا ہے اس کا حق. اس بات پر وہ شرمندہ ہو جائے، دوبارہ نہ کرنے کا وہ عزم کر لے. تو البتہ جس نے توبہ کی، یہ توبہ کی شرط ہے. توبہ کی اور پھر ایمان لے آئے. کس چیز پر ایمان لا لے؟ اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر ایمان لا لے، اللہ کے رازق ہونے پر ایمان لا لے، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنی میں، اس کی وحدانیت پر وہ ایمان لے آئے. اور ایمانیت کی جو بھی چیزیں ہیں، پھر جب اللہ پر ایمان آئے گا تو اس کے کلام پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، سب پہ ایمان آئے گا. اصل تو پہلا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے. اور اللہ کی اگر وحدانیت پر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز نہیں، پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو توبہ کر لے اور پھر وہ ایمان لے آئے، پھر وہ توحید پرست ہو جائے اور اس نے پھر نیک عمل کرے. اس کے بعد ہے نیک عمل، بغیر توحید کے کوئی نیک عمل نہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. یعنی ان کے حج اکبر کے دن آپ غور کریں کہ وہ خاص دن جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دنوں میں سب سے عظیم دن. اور کون وہاں پہ حاضر ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتا ہے وہی حاضر ہوگا نا. حج کرنے پہنچا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، حلف بھی کروا رہا ہے،
نماز بھی پڑھ رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، اس کو اعلان کروا رہا ہے خالق کائنات۔ دیکھ لیں آپ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ابتدائی آیت، اللہ فرماتا ہے کہ نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کروائیے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے، ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ تو عبادت کب؟ جب تک توحید نہیں، جب تک کوئی عبادت نہیں۔ انٹری ہی توحید کی بنیاد پر ہوگی اسلام کے اندر۔ ہم اسلام کے اندر آتے ہی ہیں اس کی گواہی دے کر کے، اس کا عہد کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور اس کی وحدانیت کے اندر جو ہے شامل نہیں ہو سکتا، اس کے واحد ہونے میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ واحد ہے ہر اعتبار سے، ہر اس کی عبادت کے اعتبار سے اور اس کی اسماء الحسنى کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے۔ پھر سے آئے دیکھیں، البتہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کس کو کہیں گے؟ نیک عمل وہ عمل اس وقت نیک بنے گا جب اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ عمل کبھی بھی نیک عمل نہیں بن سکتا۔ وہ عمل لاکھوں روپے خرچ کر دیں آپ اور زندگیاں لگا دیں اس کے پیچھے، وقت کتنا؟ پوری زندگی لگا دیں، دولت کتنی؟ جتنی دولت ہے وہ سب کے سب اس کے اوپر خرچ کر دیں، اور محنت کتنی؟ الٹے لٹک کر کے، اور رات بھر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، سب سے اونچا کلمہ الٹا لٹک کر کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس عمل کو ڈسٹ بین میں ڈلوا دے گا، اس عمل کو ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دے گا، کوئی اس کی وقت اور قیمت نہیں، کیونکہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ تو وہ عمل جس میں ہم اپنی زندگی لگا دیں، ساری دولت لگا دیں، ساری محنت لگا دیں، مر کیوں نہ جائیں اس عمل کو کرتے کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو وہ عمل قبول نہیں۔ دلیل تقریباً 31 جگہ اللہ رب نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک جگہ یہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ تو وہ عمل تباہ اور برباد ہے۔ بہرحال پھر سے آئے دیکھیں، البتہ جس نے توبہ کی، توبہ کی شرط ہم جانتے ہیں کہ اس نے شرک کو جان لیا، اور شرک سے اب وہ شرمندہ ہے کہ میں نے میرے خالق کا، جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے مجھے بولنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا، جس نے مجھے بولنے کی قوت دیا، جس نے مجھے دل میں دھڑکایا، جس نے مجھے روح دی، جس نے مجھے بے شمار نعمتیں جس کو نہ میں گن سکتا ہوں نہ جان سکتا ہوں، اس کا حق میں نے دوسرے کو دیا۔ شرمندہ ہو گیا، وہ توبہ کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لایا، اس نے توحید پر ایمان لیا، توحید پرست ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ نیک عمل کرے گا۔ اب نیک عمل ہے 100 جگہ اللہ رب العزت نے اس اصول کو بیان فرمایا قرآن کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور اس کے بعد عمل صالح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر اس بات کو الگ الگ انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ 13 سال کے اندر صرف ایمان کی آیتیں نازل فرمائی، اور 10 سال کے اندر پھر عمل صالح کی۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور صدقات اور خیرات ہے، اور لین دین ہے، سارے معاملات جو ہے نیک عمل وہ ایمان کے بعد، مکہ کے اندر صرف ایمان۔ تو نیک عمل کس کو کہیں گے؟ جو اخلاص ہوگا جس عمل کے اندر کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو یہ تو ویسے ہی شرک ہے۔ یہ عمل کہاں بچا؟ یہ تو شرک ہو گیا۔ پڑھنے وہ نماز جا رہا ہے، دکھ رہا ہے وہ کہ اس نے وضو بنایا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی اور کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، پھر بھی خراب۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب امیدوار ہو گیا وہ، اب وہ فلاح پانے والا ہو گیا۔ اب ایسے کبھی گناہ، شرک جیسے گناہ، اب اس کے بعد کے تو سارے گناہ چھوٹے ہیں، اس کے سامنے تو سب کچھ گناہ چھوٹے ہیں، مطلب اس کے مقابلے میں دوسرے گناہ جو ہیں اس سے چھوٹے ہیں، یہ کہنے کا مطلب۔ تو پھر یہ سارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن ان کی شرائط یہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 68،
اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ مختار کن ہے، وہ مختار، وہ جو چاہے وہ اس کی دنیا، اس کی مرضی. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. یہودی اور نصرانیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ محمد رسول اللہ کو رسول اللہ بنائے یا نہ بنائے، کس قبیلے میں سے بنایا جائے، بنی اسرائیل میں سے بنایا جائے، بنی اسماعیل میں سے بنایا جائے، کچھ پوچھنے کی اللہ رب العزت نے ضرورت نہیں. ہر مخلوق کو پیدا اس نے کیا اور وہ اپنی مخلوق میں سے یا اپنے بندوں میں سے، اپنے نیک لوگوں میں سے، انسانوں میں سے وہ جس کو چاہے وہ منتخب کر لے نبوت کے لیے. کیا فرمایا؟ اور جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، وہ ہے مختار کن. اور ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں، اب اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی عمل کا اور کوئی کسی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کسی چیز کا کوئی اختیار کسی کو نہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 36، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36. اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کو حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو. یعنی مومنوں کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے گنا مومن، جبکہ مومن کون ہوتا ہے؟ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا ولی ہوں، اللہ کے دوست ہیں یہ، لیکن انہیں بھی اختیار نہیں ہے کسی چیز کا. پھر سے دیکھیں آپ آیت، کہہ دیجیے اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے کا اختیار ہو. اب کسی کو اختیار نہیں. اللہ نے اگر کسی معاملے کو فیصلہ کر دیا ہے، کوئی مومن اور کسی مومن مرد اور عورت کے اندر یہ اختیار نہیں کہ اس کی روگردانی کرے یا اس کے حکم کا انکار کرے. تو یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 68 میں واپس آئے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں. اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے. اللہ رب العزت پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور ان سے کہہ دیجئے اور ان کے علاوہ اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے. واقعی آپ غور کریں، خالق اور مخلوق میں کیا فرق کریں گے آپ؟ کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں. وہ خالق ہے اور دنیا کی ساری چیز مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس کی محتاج ہے، پیدا ہونے کے لیے محتاج، جینے کے لیے محتاج، اپنی ضرورت سے پورا کرنے کے لیے محتاج. ہر اعتبار سے خالق کے سامنے مخلوق محتاج ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. اور ان کے الہ یا اللہ کے علاوہ وہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 69. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. نبی مکرم کے سامنے آ کر کے وہ جو ظاہر کر رہے ہیں، یا ہم ایمان والوں کے سامنے جا کر کے جو ظاہر کر رہے ہیں، یا ہم مسجد کے اندر جو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے ظاہر کر رہے ہیں، باہر جا کر کے کچھ اور کر رہے ہیں، یہ ساری نقل و حرکت کو اللہ رب العزت جانتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 10، سورہ رعد آیت نمبر 10. کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر کہے، یا جو شخص رات کے چھپنے والا ہو یا دن میں چلنے والا ہو. مطلب رات میں چھپ کر کے عمل کرنے والا یا دل میں کھلم کھلا عمل کرنے والا، سب اللہ کے لیے برابر ہے. وہ دل میں کوئی بات چھپا کر کہہ رہا ہے یا زور سے کہہ رہا ہے، رات میں عمل کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے، اجالے میں کر رہا ہے، روشنی میں کر رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ایک جیسا ہے. سورہ ملک کی بھی آیت میں اللہ رب نے فرمایا کہ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ وہ تو تمہاری چھپی ہوئی بات کو بھی، تمہارے دل کے اندر کیا خطرات آنے والے، کیا سوچ پیدا ہونے والی، اس تک سے وہ خبردار ہے. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے۔ دو دعوے کیے گئے، اور اس کے آگے ایک اور دعویٰ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے لیے فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے اور کوئی حاجت روائی کے، کوئی مشکل کشائی کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف وہ ہے۔ اور تمام قسم کی حمد اسی کے لیے، حمد دو معنوں میں آتی ہے، تعریف بھی اسی کی اور شکر بھی اسی کا، یعنی جو کچھ بھی نعمت ملی ہے اس کے شکر کا حقدار صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جس قدر بھی نعمت تمہیں ملی ہے صرف وہ شکر کا حقدار ہے۔ تو ساری قسم کی حمد اور ساری قسم کا شکر صرف اسی رب کے لیے۔ اور آگے سنیں، اور حاکمیت یعنی حکم بھی اسی کا ہے۔ تین چیز، عبادت کے لیے بھی وہی، اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے فیصلہ فرمایا کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، حمد کے لائق بھی کوئی اور نہیں، اسی کی تعریف ہے اور اسی کا شکر ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم مر کر کہیں اور جانے والے نہیں، تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے۔ وقت کم ہے، اس آیت کے اوپر آپ پھر سے غور کریے گا۔ اب یہ جو تین وعدے کیے گئے کہ عبادت کے لائق بھی وہی، حمد کے لائق بھی وہی، حکم بھی اسی کا، کیوں؟ اب اس کا جواب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ اللہ کے سوا کون معبود ہے؟ ہم غور کریں، کون ایسا ہے جو رات کو روک دے، یا رات اگر رک جائے تو دن کو واپس لے کر کے آ جائے، سورج کی گردش کو، سورج کے گھومنے کو وہ اپنی مرضی سے چلا دے۔ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہ 25 گھنٹے کا کرتا، 25 گھنٹے نہیں، ایک منٹ ایک سیکنڈ کو آگے پیچھے کوئی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کسی کی طاقت ہے ایسی؟ تو اللہ کے سوا کون معبود ہے؟ پھر سے دیکھا ہے، اے نبی کریم کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے، کر سکتا ہے وہ؟ زمین کو روک دے، جو یہ گھوم رہی ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، روک دے اللہ رب العزت، ایک طرف اندھیرا رہے گا، ایک طرف اجالا رہے گا، روشنی رہے گی۔ سورج کو کہیں اور ڈائریکشن میں اللہ رب العزت گھما دے، ہر چیز پر اسی نے تو یہ سیٹ کیا ہے، اس فلکیات کے سسٹم کو، اس اسپیس کے سسٹم کو، اس گیلیکسیز کو، یہ کس نے سیٹ کیا ہے؟ تو وہی یہ رات کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے، کون اور عبادت کے لائق ہے، کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو، یا پھر تم دیکھنے والے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے علم کو دعوت دی ہے کہ تم دیکھو، تم غور و فکر کرو، تم دیکھو آسمان کی طرف کہ اللہ رب العزت زمین کو اگر روک دے تو ایک طرف تو صرف دن رہے گا اور ایک طرف رات رہے گی۔ رات والا دن کو نہیں لا سکتا، دن والا رات کو نہیں لا سکتا۔ کس کے اندر طاقت ہے کہ اس زمین کو گھما دے، اسے ہلا دے، اسے اسپیڈ دے دے کہ یہ اس کی اسپیڈ اتنی رہے گی؟ کون ہے ایسا؟ اس رب کو چھوڑ کر کے تم کس مجبوروں کے پیچھے لگے ہوئے، کن لاچاروں کے پیچھے لگے، کن مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے، جو پیدا ہونے کے لیے محتاج، جو اپنی ضرورت کا پورا کرنے کے لیے محتاج، جو دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے محتاج، جو اپنی ضرورت کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج۔ دیکھ لیں آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو، جب انہوں نے اپنے آپ کے لیے محتاجی کا اعلان کر دیا تو اب کون بچا ہوا ہے؟ اس خالق کے سامنے وہی داتا ہے، باقی سب اس کے در پر مانگنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر اس دن کو روک دے تو کون رات لائے گا؟ اور جو دوسرے طرف رات والے ہیں ان کے رات کو روک دے تو پھر کون دن لا کر کے دے سکتا ہے؟
اور یہ دن اور رات کی نعمت کے تعلق سے سنو، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. یہ اس کی رحمت تھی. کس نے اپلیکیشن دیا تھا کہ ہمیں دن میں کام کرنے کے لیے روشنی چاہیے اور رات میں آرام کے لیے ہمیں اندھیرا چاہیے؟ یہ اس کی رحمت تھی. اس نے طے کیا تھا کہ میرے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس کی رات میں آرام کرو اور تاکہ تم اس کے دن میں فضل تلاش کرو. مطلب دن اور رات کی پیدائش کا مقصد بتایا یہاں کہ دن اس لیے بنائے کہ اس کے فضل کو تلاش کرو، اور رات اس لیے بنائی کہ آرام کرو. ہم نے اس سسٹم کو بھی بدل دیا. رات میں ہم اس کا فضل تلاش کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اور دن میں آرام کر رہے ہیں. تو یہ نظام جب ہم اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس کا مقصد پورا نہیں کریں گے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب اس نعمت کو دینے کے بعد، اس عظیم و شان نعمت سورج، یہ کیسی نعمت ہے جانتے ہیں؟ سورج ہماری زمین کے اوپر وہ عمل دخل رکھتا ہے جو ہمارے جسم کے اوپر روح رکھتی ہے. جسم سے اگر روح کو ہٹا دیا جائے تو جسم بے جان ہے، کوئی کام کرے. اسے جلد سے جلد قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، یا اسے جلا دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اگر سورج کو ہٹا دیا جائے اس زمین سے تو اس زمین کے اوپر کوئی روح باقی نہیں رہے گی. کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. وہ حیثیت ہے سورج کی. تو یہ سورج سے ہی دن ہوتا ہے، اور رات بھی اللہ رب العزت کی عظیم و شان نعمت ہے. یہ نعمت دے کر کے اللہ ہم سے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. اس قدر نعمت دے کر کے ہمارا رب ہم سے جو چاہتا ہے وہ آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، شاید کہ وہ شکر کرے. شاید کہ وہ مطلب ہمارا رب بدلے میں صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اس کا شکر ادا کریں یعنی کسی اور کا شکر ادا نہ کریں کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں کے رحم و کرم ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، ان کے در کے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا، کیونکہ دینے والی ذات وہ ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ. ہم غور کریں اس نعمت کو پا کر کے کیا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور بھی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا کیا ہم شکر ادا اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیا؟ بلکہ ہم کیا ہمارا عقیدہ ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں وہ بات آئے گی جو قارون کے تعلق سے بات ہوگی. آج کی کلاس کی آخر دو آیت نمبر 74، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا. پھر وہی حشر کے میدان کے دن کا واپس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا. بیچ میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حشر کے میدان کا منظر کھینچا، اور وہاں پہ جو آج ان کے جن کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے وہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے، یہ بھی ان کی بیزاری کا اعلان کر دیں گے، دونوں ایک دوسرے سے پہچاننے کا انکار کر دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. توبہ کرو، ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کو واحد جان لو اور اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے نبی کے حکم پر اس کے حکم کو پورا کرو. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ ہی رب العزت وہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہی مختار کل ہے. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کس کو منتخب کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں سارے اختیار ہیں. پھر اللہ رب العزت نے بہت اہم بات فرمائی آیت نمبر 70 کے اندر، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب یہاں پہ دعوے شروع ہوئے، باطل معبود کی حقیقت کو کھولا گیا، اور یہاں پہ اب دعوے شروع کر رہا اللہ کی عبادت کے لائق میں ہوں، اور حمد کے لائق بھی میں ہوں، اور حکم بھی صرف میرا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا بھی صرف میں. اب عبادت، حمد اور حکم صرف اس کا کیوں؟ اس کی صرف ایک نشانی سامنے رکھ دیا جو اس نے دن اور رات بنائی. کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو دن کو رات بنا دے، رات کو دن کر دے؟ اگر اللہ روک دے اس زمین کو اسی جگہ تو. اور ان نعمت کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ تم شکر اس کا ادا کر لو. اب آخر میں، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم
میرے شریک سمجھتے تھے. پھر اس آخرت کا منظر کہ کہاں گئے وہ. اور ہم ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے. پھر ہم کہیں گے تم اپنی دلیل لاؤ. اور ہم ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے. ہر امت میں سے ایک گروہ، یعنی ساری امت کو اللہ نے گنا اور اس میں سے ایک گروہ نکالا گیا، یعنی یہ انبیاء نکالے گئے. پھر ہم کہیں گے تم اپنی دلیل لاؤ، یعنی میرے ساتھ جو تم شرک کرتے تھے اس کی دلیل لاؤ. یہ گواہ ہوں گے، انبیاء گواہ ہوں گے کہ ہم نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، ہم نے انہیں اللہ تیری معرفت کرائی تھی، ہم نے انہیں شرک کے بارے میں سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا. تو پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل پیش کرو، یعنی دلیل پیش کرو، یعنی شرک کرنے میں دلیل پیش کرو. پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. جو بھی مشرک ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی بیماری سے دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی عزت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی جو ہے زمین میں سے اس کو اناج یا اس کو رزق نکال کر کے دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بارش برساتا ہے. کیا دلیل دیں گے؟ کیا قرآن سے کوئی دلیل دیں گے؟ حدیث سے کوئی دلیل دیں گے؟ یہ صرف اپنی بحث کریں گے اور اپنی من کی بات کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، جو بھی یہ جھوٹی باتیں گڑا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ، اے خالق مالک، ہمیں توحید کا علم بردار رکھ، اور تیرے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے ان سے ہمیں بیزار کر دے. اے خالق، ان سے ہمیں بیزاری، ہمارے دل کے اندر ان سے بیزاری کر دے. ہم صرف اور صرف تیرے لیے جو ہے آستھا رکھنے والے، تیرے لیے عقیدت رکھنے والے، اور تیرے لیے تجھی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے اے خالق مالک ہمیں بنا دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ہمیں توحید کے ساتھ زندہ رکھ، شرک سے ہمیں نفرت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو اسی ایمان کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.